الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا بہترین گلدستہ ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اتارا ہے. یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اور نہ یہ صرف مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، نہ یہ فاتحہ خوانی کے لیے اتاری گئی ہے. زندگی کے جو بھی مسائل ہیں، جون سے بھی حالات ہیں، ان سارے حالات کا حل اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے. ان مسائل کا سولوشن اللہ پاک نے اس کتاب مقدس میں رکھا ہے. بس کسی کا ذوق چاہیے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا. قرآن کریم کے پڑھنے سے انسان کو اتنا لطف آتا ہے، تو پھر اس کے سمجھنے اور اس کے ترجمے میں کتنا مزہ اور لطف آئے گا. جن کی زبان ہی اگر عربی ہے تو قرآن کریم پڑھنے میں ان کو جو لذتیں، جو فرحتیں اور جو محبتیں دل میں ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی بہترین آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر دے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے. تو قرآن کریم کو اگر سمجھا جائے، اس کی گہرائی میں اترا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے علوم کے خزانے اور سمندر اس میں رکھا ہوا ہے. اور اس میں مختلف جگہ پر انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور ان کی تفصیلی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس میں رکھی ہے. بعض جگہ تو صرف اشارہ فرمایا، کسی نبی کے واقعے کو چھیڑ دیا اور اس مناسبت سے کچھ باتیں پیش کر دی جو اس وقت کے حالات کے مطابق تھی. اور جہاں موقع آیا کہ پوری کسی نبی کی سیرت اور ان کی زندگی کو بیان کیا جائے تو آپ قرآن کریم میں سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کی پوری زندگی کا بیان کیا۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ اور مقدسہ تلاوت کی،
اس میں سیدنا حضرت یونس ابن متع، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا۔ مستقل قرآن کریم میں 10ویں نمبر کی سورت جس کا نام ہی اللہ نے سورہ یونس رکھا ہے، اور اس کا کچھ تذکرہ یہاں پر سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے، ایک رسول تھے۔ جیسے ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ کتابیں بھیجتے ہیں، تو اس زمانے کے اعتبار سے اس موقع پر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ خود قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یقیناً بے شک حضرت یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، اور بڑے اونچے درجے کے نبی رہے، رسول رہے۔ نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے اور اچھائی اور نیکیوں کی طرف لے جانے کے لیے آتا ہے۔ کبھی کسی نبی نے کوئی ایسی بات اور ایسی رہنمائی نہیں کی جس کی وجہ سے امت غلط راستے پر چلی جائے، ہدایت سے گمراہ ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل فاصلہ تھا، 570 سال کا طویل فاصلہ۔ سوچئے کہ امت کتنی گمراہی میں انسانیت ہوگی، بلکہ گمراہیوں کے دلدل میں لوگ تھے، اور جہالت اتنی گھر کر گئی تھی کہ آدمی اچھائی کو پہچانتا تک نہیں تھا، دور دور تک کہیں اچھائی نظر نہیں آتی تھی۔ جب ایسا ماحول اور ایسے لوگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس امت میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام نینوا، جو عراق شہر ہیں، اس عراق شہر کا ایک معروف اور مشہور مقام موصل، اور اس کا ایک حصہ جو ہے نینوا، وہاں اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس امت کی طرف بھیجے گئے ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو مان کر نہیں دیا۔ نبی کی دن رات محنتیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لائے، اللہ کی پہچان کرائے، کفر اور شرک کی مذلتوں سے دور لے جائے اور ہدایت کی طرف ڈال دیں۔ ہر نبی کا یہی شیوا ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کوشش کی، اور کوشش صرف ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے اور آپ نے اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو صرف کہہ دیا، سمجھا دیا کہ بیٹے نمازی بن جا، بیٹے ہدایت پر آ جا، بیٹے فلاں کر لے۔ صرف کہنے پر اکتفا نہیں ہوتا تھا، نبی کی پوری محنت اپنی امت کے لیے ہوتی تھی، دن رات دعائیں مانگنا، گڑ گڑانا، ہر اعتبار سے سمجھانا، دلائل دینا، اچھے اور برے کی پہچان کروانا۔ اور یہی فکریں 24 گھنٹے کی نبی کی ہوتی تھی۔ ہماری فکریں صرف وقتی طور پر ہوتی ہے کہ بیٹا آج فلاں جگہ اجتماع ہے، وہاں پہنچ جانا، اگر گیا تو ٹھیک، نہ گیا تو چلو اللہ کی مرضی۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کی فکریں لگاتار ہوتی ہے کہ میری یہ امت یہ گناہوں سے نکل جائے، شرک اور کفر کی اندھیریوں سے نکل جائے، ہدایت پر آ جائے، جنت کے راستے پر آ جائے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی بھی یہی فکر دن رات لگی رہی، کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔
لیکن قوم جلدی مان کر نہیں دیتی. ہر زمانے میں یہی حال ہوتا ہے. وہ پھر دلائل بھی مانگتے ہیں. پہلے تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل لاؤ، آپ کے رسول ہونے کی دلیل لاؤ. ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، معجزات ظاہر ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ. تو ہمیں اور آپ کو اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کی سچائی کی دلیل، تو ہم بگلے جھانکتے ہیں، سر کھجالتے ہیں. بھئی ہمارا چہرہ مسلمانوں والا ہے، لباس مسلمانوں والا ہے، اس کے علاوہ کیا دلیل دے سکیں گے؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن نبی جو ہوتا ہے، امت ان کے سامنے جیسی فرمائش کرتی ہے، اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ اسی وقت معجزہ ظاہر ہو جائے. حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور جب پوری کوشش ختم ہو جائے، آدمی کی پوری توانائی، پوری طاقت صرف ہو جائے، تو آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی سمجھایا. 950 سال کی طویل زندگی اور لگاتار سمجھاتے رہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کسی نے بات مان کر نہیں دی، کوئی ہدایت پر نہیں آیا. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے الہ العالمین، اب میں تھک ہار چکا ہوں، میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ان کا فیصلہ آپ فرما دیجیے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام بھی سمجھاتے رہے. جب قوم نہیں سمجھی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم ملا تھا وہی کے ذریعے کہ یونس اب اپنی قوم سے بتا دیجئے کہ اگر ہدایت پر نہیں آئے، راہ راست پر نہیں آئے، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، عذاب نازل ہو جائے گا. قوم کو پیغام سنا دیجیے. حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اب بھی سدھر جاؤ، موقع ہے، اب بھی سنبھل جاؤ، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا. قوم جانتی تھی کہ یہ یونس علیہ السلام جو ہے بڑے سچے آدمی ہیں، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، اور نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، ان کی زبان سے کبھی کذب نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ وہ سچی بات کہتے ہیں، فائدے والی بات کہتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت بھی دی اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے آگاہ بھی کیا، میری قوم سنبھل جاؤ، اللہ نے موقع دیا ہے، اگر 3 دن کے اندر تم نے اس برائی کو نہیں چھوڑا، ہدایت پر نہیں آئے، اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی، عذاب اترنے والا ہے. 3 دن کی ڈھیل دے رکھی. کبھی تو اللہ کی طرف سے عذاب اس طرح آتا ہے کہ پہلے تو چہرے کو زرد کر دیا جاتا ہے، یلو، پیلے کلر کا. جتنے لوگ ہیں سب کے چہرے پیلے پیلے نظر آتے ہیں، جیسے کسی کو پیلیا ہو گیا ہے. ہماری زبان میں اس کو کملا کہتے ہیں. سب پیلا پیلا نظر آتا ہے جو بھی دیکھو اسے. اور پھر اس سے پلٹ کر آگے بڑھتا ہے عذاب تو سب کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، لال پڑ جاتے ہیں. اور پھر اخیر میں جب عذاب بالکل قریب آتا ہے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، بلیک ہو جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، عذاب نازل ہوگا. لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات تو سن لی، جیسے کہ مشرکین مکہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے تھے، لیکن وہ جانتے خوب تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، آسمان سے خبریں اترتی ہے، اور ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے کبھی غلط نہیں ہوتی. اس لیے ابو جہل اور بڑے بڑے جو مشرک تھے وہ بھی ڈرتے تھے کہ محمد کی زبان سے جو بات نکلی ہے ہم نے آج تک اس کو کبھی غلط نہیں دیکھا، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے.
حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کو عذاب کی خبر دی، قوم نے مشورہ کیا کہ اب کیا جائے۔ یونس علیہ السلام نے تو بتایا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، اور جو لوگ مشورے میں سمجھدار ہوتے ہیں، جن کی عقلیں تھوڑی تیز چلتی ہے، وہ لوگ اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو سب نے مشورہ دیا کہ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رات کے وقت وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ رات اپنے گھر میں گزارتے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ رات کو اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کی بات سچی ہے، عذاب ضرور آ کر رہے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کو آگاہ کیے بغیر، بتائے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر سے وہ سیاہ دھواں اور کالے بادل آتے ہوئے اترتے ہوئے نظر آئے۔ اب لوگ بھاگتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پہنچے، ان کو تلاش کیا جائے اور حضرت یونس علیہ السلام سے معافی مانگی جائے کہ ہم تائب ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب سامنے نظر آ گیا ہے، ہم اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، گمراہی والے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس امید پر حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پہنچے، لیکن دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ اب قوم کو بالکل یقین ہو گیا کہ اب تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اب عذاب اترنے والا ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو اترنے سے پہلے اگر آدمی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے۔ دوسری کسی قوم کو یہ موقع نہیں ملا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھایا۔ بستی میں جتنے لوگ تھے سب سے کہا کہ جلدی سے کسی کھلے میدان کی طرف چلیے۔ سب اپنے اپنے گھر سے نکل گئے اور ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ اس میں جوان، بوڑھے، مرد، عورت، بچے سب کو اپنے ساتھ لیا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے مویشی اور جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اس لیے کہ یہ بے زبان ہیں۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب رک جائے۔ معصوم بچے یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو سب کو اپنے ساتھ لیا۔ اونٹ ہے، گائے بکریاں ہیں، جتنے بھی مویشی تھے، پالتو جانور، سب کو اپنے ساتھ لیا، اور وہاں ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ وہاں جمع ہونے کے بعد سب نے اللہ کے سامنے معافی، آہوزاری، رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ الہ العالمین، ہم خطاوار ہیں، آپ کے نبی نے سمجھایا، اس کے باوجود ہم نہیں سمجھے، گمراہی اور مذلت میں پھنسے رہے۔ ہدایت کی طرف انہوں نے بلایا لیکن ہم نے مان کر نہیں دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سامنے عذاب ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے قصور کا، اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، معاف کر دے، آئندہ نیکوکاری والی زندگی گزاریں گے، ہدایت پر آئیں گے، نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جتنے بچے والے جانور تھے ان سارے بچوں کو ان کی ماں سے الگ کر دیا۔ اگر گائے ہے، اس کا بچہ ہے تو بچے کو ایک طرف، گائے کو دوسری طرف، اونٹنی ہے بچے کو ایک طرف، اس کی ماں کو دوسری طرف، بکری ہے تو بچے ایک طرف، ماں دوسری طرف۔ اس لیے کہ جب یہ بے زبان جانور اور یہ معصوم بچے جب وہ بلبلائیں گے
اپنی ماں کی جدائی برداشت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ روئیں گے، بلبلائیں گے، اور ان کا رونا دیکھ کر ان کی ماں بھی تڑپ اٹھے گی۔ میدان میں چیخ و پکار تھا، انسان کی زبان پر بھی توبہ تھی، ہر آدمی کی زبان پر استغفار، توبہ جاری تھا، اور دوسری طرف جانوروں کا چیخنا چلانا، بچے ماں سے بچھڑے ہوئے ہیں، ماں ادھر سے چیخ رہی ہے، بچے ادھر سے رو رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر تھا اس میدان کے اندر، اور سب اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے۔ الہ العالمین معاف کر دے، معصوم بچے بھی ہے، عمر رسیدہ بوڑھے بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، یہ جانور اور مویشی بے زبان بھی ہے، ہمارے قصور کو معاف کر دیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو بستی سے نکل کر چلے گئے تھے، اور وہ تو انتظار میں تھے کہ اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، قوم ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ وہ عذاب کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا عذاب اتر جائے اور قوم تباہ ہو جائے۔ اور ادھر قوم جس کو اللہ نے مہلت دی، ان کی خوش قسمتی سمجھیے کہ عین وقت پر وہ سنبھل گئے اور میدان میں پہنچ گئے معافی کے لیے۔ اور جب بھی اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، اللہ تعالی معافی مانگنے والے کو کبھی رد نہیں فرماتے، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا نافرمان ہو۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اب میری معافی کے کوئی راستے نہیں۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ مت سمجھ میرے بندے، میری رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے کے اوپر غالب ہے۔ باپ کا غصہ جلدی نہیں اترتا، ماں کا غصہ جلدی نہیں اترتا، لیکن اللہ کا غصہ بندے کے معافی مانگنے پر ایک دم جلدی سے اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اس کا شکوہ بھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ تو کبھی کبھی شکوہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں وقت تو نے فلاں غلطی کی اور اس غلطی کو میں نے نظر انداز کیا، معاف کیا تھا، تجھے یاد ہے؟ وہ اس کو پھر یاد دلواتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے گناہوں کو کبھی یاد نہیں دلواتے، اسے ایسا معاف کر دیتے ہیں نسیم منسیہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ کرنے والا بڑا نہیں ہے، معافی مانگنے والا بڑا ہے۔ گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر بھی ہو جاتا ہے، نادانستہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑا انسان وہ کہلاتا ہے جو اس گناہ کے اوپر معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے والے کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہوتا ہے۔ کیسا بھی آپ گناہ کر لو، لیکن اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر عفو درگزر کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے صحابہ کرام کی زندگی کو کہ وہ پہلے ایمان کے بغیر والی زندگی گزارتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، مشرکین مکہ جہالت کے دور میں، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے پہلے والے جرائم اور قصور و گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک مرتبہ جو بندہ سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ روزانہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اور نوازش کا کیا حل ہوگا۔ اس لیے بتایا کہ رمضان میں کثرت سے اس کلمے کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ۔ دل میں جو غیر اللہ کی آلائشیں اور گندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نکال پھینکیں گے۔ اور رمضان کے مقدس مہینے میں ضرورت اسی کی ہے کہ ہمارا دل جتنا پاک ہوگا،
ہمارے دل میں اتنے انوارات آئیں گے، اتنی روحانیت آئے گی، اتنی نورانیت آئے گی، اتنی برکتوں کا نزول ہوگا، اور اعمال میں ہماری جان لگے گی، خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم میدان میں تھی معافی مانگ رہے ہیں، ان کی معافی بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، ان کی توبہ بھی اللہ نے قبول کر لی، اور جو عذاب آ رہا تھا اللہ نے وہیں سے اسے روک دیا اور واپس کر دیا، وہ عذاب ٹل گیا۔ اس طرف قوم اپنے حال میں ہے، اور ادھر نبی حضرت یونس علیہ السلام دوسری جگہ بستی سے دور نکل گئے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے کہاں جانے والے تھے اور آگے کیا واقعہ بنا، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماضی میں جتنی لغزشیں ہوئی، جتنے بھی قصور ہوئے، جرائم ہوئے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، معافی والی زندگی دے، اور باقی زندگی طاعات والی، عبادتوں والی، ریاضتوں والی، محبتوں والی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے اور دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ رب کریم ہماری بخشش کا معاملہ فرما۔ غفار الذنوب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ستار العیوب ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرما۔ جان کر اور انجان کر اے اللہ بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ماضی میں دیکھتے ہیں تو گناہوں کا سمندر نظر آتا ہے، لیکن سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کی معافی کا سمندر اس سے بھی بڑا وسیع ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت والے سمندر میں غوطہ زن فرما دے، گناہوں کے دلدل سے نکال دے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، ہم سب کی عمروں میں علوم رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین اگر دنیا سے چلے گئے ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی قبروں پر نور برسا دے، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما دے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اگر بقید حیات ہے تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کا خدمت گزار بنا، ان کی نیک دعائیں لینے والا بنا، ان کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ گھروں میں 100% ہدایت پیدا فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ گھروں میں بھی ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نوافل کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مقدس مہینہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر دے دے۔ اے اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ پاپی ہے، مجرم ہیں، خطا کار ہے، نافرمان ہے، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما، عبادتوں کی حلاوت اور لذتیں عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم سے وابستگی اور سچا عشق عطا فرما، اس کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما۔ ہمارے اس مسجد کو آباد فرما، دارالعلم کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ پیارے اللہ اس مسجد کے جتنے بھی اخراجات ہو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس کی آبیاری فرما، اس کو آباد کرنے والے کو دنیا آخرت میں آباد فرما۔ اطراف و جوانب میں جتنے بھی مکان آباد ہیں اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، مسجدوں میں آنا آسان فرما، نمازوں میں جڑنا نصیب فرما۔ اے اللہ دینی حلقوں میں آنا اور جانا ہم سب کے لیے سہل فرما دے۔ پیارے اللہ ہمیں ہدایتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے، اخلاص للہیت عطا فرما، ریاکاری اور دکھلاوے سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں جو بھی عبادتیں ہو، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت، دعائیں، سب کو قبول فرما،
سب عبادتوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ افطار کا وقت بھی قریب ہے، آپ کے بندے بھوکے پیاسے ہیں صرف آپ کے نام پر، اور روزے رکھے ہیں صرف آپ کے نام پر، اس امید پر کہ ہمارا کوئی رب ہے جس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے نام پر تم بھوکے اور پیاسے رہو۔ اے اللہ آپ کے نام پر یہ بندے بھوکے اور پیاسے ہیں، جب آپ کا حکم ہوگا تو وہ کھانا شروع کریں گے، اپنا روزہ کھولیں گے۔ اے اللہ ہم بھی ایک مزدور کی طرح ہے، شام کے وقت مزدور اپنے مالک کے پاس مزدوری لینے کے لیے آتا ہے۔ اے اللہ آپ کے یہ مزدور بھی روزے دار بن کر افطار سے پہلے پہلے آپ کے سامنے مزدوری کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہدایت کی بھیک دے دے، مغفرت کی بھیک دے دے، اے اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، ہمیں آپ کی اطاعت کرنے والا بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ سچی اتباع نصیب فرما دے، باقی ایام کے روزے بھی آسان فرما، تراویح میں کھڑا ہونا آسان فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی دے دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔